اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تم سے پہلے ایک عورت جنت میں داخل ہوگی اور وہ لکڑہارے کی بیوی ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عورت کے گھر پر گئیں اور دستک دی۔ اس عورت نے کہا، کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر داخل ہونے کے لیے اس سے اجازت طلب کی۔ اس عورت نے یہ کہہ کر آپ سے معذرت کی کہ میرا شوہر ابھی یہاں نہیں ہے اور میں نے اس سے آپ کو گھر لانے کی اجازت بھی نہیں لی ہے، لہٰذا آپ واپس چلی جائیں اور کل تشریف لائیے تاکہ میں ان سے اس حوالے سے اجازت لے سکوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس لوٹ آئیں۔ جب اس کا شوہر رات کو گھر آیا تو اس نے حال چال دریافت کیا۔ اتنے میں اس عورت نے کہا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے ہاں آنا چاہیں تو کیا ان کے لیے اجازت ہے؟ اس نے جواباً کہا، وہ آ سکتی ہیں۔ اگلے ہی دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ لیا اور دوبارہ اس کے پاس آئیں اور حسب سابق ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس عورت نے دوبارہ یہ کہہ کر معذرت کی کہ میں نے صرف آپ کے لیے میرے شوہر سے اجازت لی ہے، لیکن آپ کے ساتھ اس وقت آپ کا بیٹا بھی ہے، لہٰذا میں اجازت نہیں دے سکتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ لوٹ آئیں۔ رات کو جب اس عورت کا شوہر واپس لوٹ آیا اور حال احوال دریافت کیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، کیا پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے کوئی ہمارے ہاں آئے تو اس کے لیے اجازت ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تیسری مرتبہ لوٹ آئیں اور اس لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کی۔ یہی وہ خاتون ہیں کہ جو سیدہ فاطمہ کے آگے ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لے، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد و عورت کے جنازے میں فرق ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہو، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے دلہن کے ڈولے کی طرح کی ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا، فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پردہ کا کتنا اہتمام فرماتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ تو میں نے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری لخت جگر ہے۔ ناظرین، عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں کہ ہر وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سادگی میں رہتی تھیں، اس لیے عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، یا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے سرے عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، نعمتوں کے آگے دنیا کا مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دے تو میں مان جاؤں گی۔
کہ آپ کے بابا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے بے شمار خزانہ پڑا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی، اور وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی، اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے۔ میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی مال و دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی مال و دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا ہلاک اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی، اور وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بابا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی صحابت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جنت افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پردے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔